السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے، آیت مقدسہ نمبر 43 تا 48 ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے۔ اس سورہ مقدسہ کے آغاز سے ہی اور پھر خصوصاً جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی اللہ رب العزت کی آپ پر انعامات، اکرامات، اعزازات اور سچی رہنمائی جو اس دور کی ضرورت ہے، ایک ترتیب سے ہم یہ قصہ سن رہے ہیں، اور اس قصہ میں جو رموز ہیں، اللہ رب العزت کے حقائق ہیں، رہنمائی ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے بھی یہ گزارشات کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت جہاں جہاں انبیاء کے قصص بیان کرتے ہیں، واقعات ارشاد فرماتے ہیں، اصل میں وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، تاکہ ہمیں سچی تاریخ کا علم ہو سکے۔ اللہ رب العزت جس تاریخ کو بیان فرماتے ہیں، اس سے سچی تاریخ دنیا میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اکثر جو تاریخ ہوتی ہے وہ تو انسانوں کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کی ریسرچ ہوتی ہے، لیکن جس تاریخ کو میرے اللہ بیان فرمائیں، اس میں کوئی کمی، کوئی کجی نہیں ہو سکتی، وہ درست ہے، وہ من جانب اللہ ہے، وہ تاریخ الہی ہے۔ اس لیے جتنے بھی قصص ہم سنتے ہیں، ایک تو اللہ ہمیں اس سچی تاریخ سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں، سچے ماضی سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے دور حاضر میں کیا رہنمائی لینی ہے، آج ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھاتے ہیں۔ اس لیے یہ واقعات محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ بڑی اونچی رہنمائی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اس کو رہنمائی سمجھ کے ہی سننا چاہیے، اور جب سن لیں تو پھر ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کے اثرات و نتائج پر غور و فکر کرنا ہے کہ آج ہم اس رہنمائی کے ذریعے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے، قصہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک تو اپنی توحید کی جو فلسفی ہے، وہ سچی تعلیم جس کے ذریعے سے انسان نے ترقی کرنی ہے، انسان کا قلب، اس کی عقل درست راستے پہ رہے گی، وہ توحید ہے، فلسفہ توحید ہے۔
اور پھر اس فلسفہ توحید کو عملاً سوسائٹی میں کیسے نافذ کرنا ہے، اس کی رٹ کیسے قائم کرنی ہے، اس کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا۔ اب جب اس سچی تعلیم کے نفاذ میں وقت کے ظالم حکمران طاغوت، فرعون، نمرود، ابو جہل، کیسر و کسریٰ، اور آج کے دور میں جو ہیڈز ہیں ان عیسائیوں اور یہودیوں کے، برطانیہ، امریکہ، اس کا حلیف پورا بلاک ہے، یہ سارے جو بلاک اور قیامت تک یہ رہیں گے، جب وہ رکاوٹ بنیں گے تو کیا کرنا ہے؟ یہ سارا جڑا ہوا ایک سسٹم ہے، اللہ کا پورا تدبیری نظام ہے، تو کیا کریں گے؟ یہ رہنمائی یہاں سے مل رہی ہے۔ آج ہم بعض اوقات ان واقعات کو سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انبیاء کے واقعات وہاں بس بند ہو گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے دور میں فرعون ہے، اور فرعون نے بھی ماضی کی مثالیں دی ہیں، آگے آپ سنیں گے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل ہے، اور بین الاقوامی انٹرنیشنل سطح پہ کیسر و کسریٰ ہے۔ تو آج کے دور میں، ہمارے اس دور میں بھی پورا یہ صلیبی سسٹم ہے، یہ صلیبیوں کی تاریخ ہے پوری، عیسائی اور یہودیوں کی۔ آج دنیا کو جو ہیڈ کر رہا ہے وہ امریکہ ہے، اس کا اتحادی بلاک ہے برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی اور سب ممالک مل کر دنیا کے وسائل کو قبضہ کر رہے ہیں، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ اعلی کار کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ بھی ظالمانہ نظام قائم کرنے کے بعد، عوام پر ٹیکسز لگانے کے بعد، عوام کو غریب اور محکوم بنانے کے بعد بڑی طاقتوں کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہی اصل میں ہم نے ان واقعات سے پڑھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے دور میں بھی کچھ ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ آج ہم نے اپنا عمل و کردار کیا ادا کرنا ہے؟ وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، انبیاء نے کیا، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، ہمارے اس خطے کے سچے علماء نے کیا، حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کی سچی جماعت ہے جس نے اس خطے سے انگریز کو، ہندوستان سے برطانوی انگریز کو نکلنے پر مجبور کیا۔ یہ پوری سچی تاریخ ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جس طرح زندہ رکھتے ہیں، یہ سارا واقعہ ہم پچھلے درس میں سن چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی کو مارنے کے بعد جہاں وہاں سے فرار ہوتے ہیں، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، تو پھر آپ مدین پہنچ جاتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال گزارتے ہیں، وہاں آپ کی شادی ہوئی، اللہ رب العزت نے اولاد بھی دی، اور پھر وہاں سے نبوت کی وراثت لے کر حضرت شعیب علیہ السلام اس ورثے کی چیزیں لے کر مصر کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اللہ اپنے پاس کوہ طور پر بلاتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور نبوت سے سرفراز فرمانے کے بعد آپ کو اللہ رب العزت نے کچھ نشانیاں دیں، معجزات بھی دیے، اور سارا کچھ دینے کے بعد فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب آپ کا جو اگلا ہدف ہے وہ وقت کا ظالم فرعون ہے، جہاں سے آپ بھاگے تھے، جہاں آپ کی پرورش ہوئی، اس محل میں اب جاؤ اس کے پاس۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کیں، یا اللہ میں اتنے بڑے ہدف کو کیسے
طے کروں گا، کیسے حاصل کروں گا؟ مجھے شرح صدر چاہیے، میرے کاموں میں آسانی پیدا فرما، میرا بھائی مجھے بطور وزیر اور معاون عطا فرما۔ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ ہم سن رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھائی بھی دے دیا، ہارون بھی دے دیا، اور سارا کچھ دینے کے بعد پھر فرمایا کہ اب آپ دونوں جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اذهبا الى فرعون انہ طغی۔ یہ فرعون جو ہے یہ جاؤ اس کے پاس اور جا کر اس سے مکالمہ کرو۔ یہ ظالم اور سرکش ہے، لیکن پہلی سٹیج دعوت کی ہوتی ہے۔ اگرچہ ظالم بادشاہ ہے لیکن اس کو بات تو سمجھانی ہے، مکالمہ تو کرنا ہے نا، تو پہلے اس سے مکالمہ کرو، مذاکرات کرو، دیکھو کیا صورتحال ہے۔ اس لیے پہلی سٹیج ظلم کے خلاف دعوت کی ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ آپ اس کو نرمی سے بات کرنی ہے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، شاید وہ بات کو سمجھ جائے۔ یہ اصل میں اس دور کی بات ہے جب جماعت سازی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب جماعت تشکیل کرنی ہے تو نرمی سے بات ہوگی، عدم تشدد کی پالیسی ہوگی، مقابلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب جماعت تشکیل پا جائے گی آپ نے رٹ قائم کر لینی ہے، اور اس مرحلے میں ہے کہ اب آگے بڑھنا ہے تو یخشا، پھر ڈرایا بھی جائے گا۔ ظاہر ہے ڈرائیں گے تو اسی وقت نا جب آپ کے پاس طاقت ہوگی۔ ہاں اگر پہلے ڈرانا ہے تو اللہ رب العزت کی نشانیاں بتلا کے ڈرا سکتے ہیں۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ تو ظالم ہے، سرکش ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، ہمیں وہ پکڑ لے، گرفتار کر لے، قتل کروا دے وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں بیان کر رہے ہیں یہ زمینی حقائق کے مطابق بیان کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود ڈر رہے ہیں، بلکہ وہ جو معروضی حالات ہیں، حقائق ہیں، جس پر فرعون پہلے بھی مشہور ہے کہ جو بھی اس کے خلاف اٹھتا ہے وہ مروا دیتا ہے، قتل کروا دیتا ہے۔ اور بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو زندہ رکھا اللہ نے، لیکن وہ تو قتل کروا دیتا تھا بچوں کو۔ اصل میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال لا تخافا، آپ ڈرو نہیں، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں میں دیکھتا بھی ہوں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے یہ۔ تین باتیں ہو گئیں، ایک تو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا میں تو ہر وقت سنتا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے مجھے پتہ ہے، وَأَرَىٰ، اور تیسرے نمبر پر میں دیکھتا بھی ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، اب جاؤ اور جا کر اس کو کہو بے شک ہم رسول ہیں تیرے رب کے طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، آپ ہمارے پاس بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز بقیہ جو آیات ہیں کل کے درس میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.